Assalamu alaikum students, this is Dr. Asir Ajmal with lecture 41 of Forensic Psychology. In the previous lectures we've been talking about therapies or therapeutic approaches in the forensic arena, an area that we broadly call forensic psychotherapy. تو اس میں ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ بہت سی مختلف تھراپیوٹک اپروچز ہوتی ہیں. ایک پرٹیکولر تھراپیوٹک اپروچ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے سپورٹیو تھراپی. تو سپورٹیو تھراپی میں ہم نے آپ سے بات کی تھی ایمپتھی کی. ایمپتھی کیا ہوتی ہے؟ ایمپتھی از ناٹ دا سیم تھنگ ایز سمپتھی. سمپتھی میں تو ہوتا ہے نا کہ آپ دوسرے کے لیے فیل کرتے ہیں, اس کے لیے ہمدردی جسے ہم کہتے ہیں وہ فیل کرتے ہیں. ایمپتھی کا مطلب ہے کہ ایگزیکٹلی وہی چیز فیل کرنا جو آپ کو بھی فیل ہو رہی ہے, یعنی کلائنٹ کو جو چیز فیل ہو رہی ہے وہ تھراپسٹ کو بھی فیل ہو, تو اس کو ہم ایمپتھی کہتے ہیں. اچھا, لیکن ایمپتھی صرف محسوس ہونا کافی نہیں ہے, ایمپتھی کو کمیونیکیٹ کرنا بھی ضروری ہے. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو اسے فلاں بات سے بہت تکلیف پہنچی ہے, جیسے سائیکوسس میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جناب ریڈیو جو ہے وہ کلائنٹ کہتا ہے کہ ریڈیو مجھ سے باتیں کرتا رہتا ہے اور مجھے بڑی پریشان کن باتیں بتاتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ تھراپسٹ جو ہے وہ اس بات کا یقین تو نہیں کرے گا, نہ کرنا چاہیے اگر تھراپسٹ نارمل ہے تو, لیکن تھراپسٹ کو اس سے ہمدردی ضرور, ایک تو ہے نا ہمدردی ظاہر کرنی ہے, اسے ایمپتھی بھی شو کرنی ہے. یعنی کس طرح کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ ریڈیو آپ سے باتیں کر رہا ہے اور اس بات پہ آپ کو پریشانی ہو کہ بھئی مجھے یہ کیوں لگ رہا ہے کہ ریڈیو مجھ سے باتیں کر رہا ہے, تو ایٹ لیسٹ therapist should be able to understand and be able to feel to some extent کہ اس شخص کو کتنی اور کس قسم کی پریشانی ہوگی. So it's very different from sympathy as being able to feel that not definitely not to the same intensity, کیونکہ کوئی بھی شخص دوسرے کی سچویشن میں اپنے آپ کو پرفیکٹلی امیجن نہیں کر سکتا, لیکن کچھ حد تک تو امیجن بھی کرے اور پھر اسے کمیونیکیٹ بھی کرے کہ اچھا, بجائے اس کے کہ آپ اس سے اس وقت لڑنا شروع کریں ہو کہ نہیں جناب ریڈیو تو کسی سے بات نہیں کرتا, تم غلط بات کر رہے ہو. دیٹ از ناٹ واٹ اے تھراپسٹ ڈز. دی تھراپسٹ سیز رائٹ. تو جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ ریڈیو آپ سے باتیں کرتا ہے تو آپ بہت پریشان ہوتے ہیں. رائٹ, آئی کین سی دیٹ, مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس وجہ سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. Similarly, emotional support was one other area that we touched upon. Emotional support میں کیا ہوتا ہے کہ therapist جو ہے وہ ایک conditionally بغیر کسی condition کے, بغیر کسی expectation کے client کو emotional support دیتا ہے. اور اس emotional support میں یہ ہوتا ہے کہ basically جو ہے جو victim ہے یا client ہے یا وہ فیل کرتا ہے کہ اس کی جذبات نہ صرف یہ کہ سمجھے جا رہے ہیں بلکہ کلائنٹ اسے تھراپسٹ اسے ری ایشور بھی کر رہا ہے, اسے ریوارڈ بھی کر رہا ہے, اسے پریز بھی کر رہا ہے. دین دیر آر کیتھارٹک تھراپیز. اب وکٹمز کے ساتھ, خاص طور پہ جب ہم کرائم کے وکٹمز کے ساتھ تھراپی کرتے ہیں تو اس میں کیتھارسس بھی ہوتا ہے, اس کی گنجائش بھی ہوتی ہے کہ جناب آپ نے بہت سی چیزیں اپنے اندر بند رکھی ہیں, تو آپ کو موقع ملے کہ آپ دل کی بھڑاس نکالیں, آپ اپنا اظہار کریں. اس کو کیتھارسس کہتے ہیں. تو کیتھارسس کی مختلف فارمز ہوتی ہیں اور ان کی مختلف تھراپیوٹک اپروچز ہوتی ہیں which we have dealt with in some length. اس میں آرٹ بھی ہے, میوزک بھی ہے, ڈرامہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ صرف فری ایسوسیشن جو ہے اس میں بھی آپ اپنا کیتھارسس کرتے ہیں. Then we have externalization. Externalization میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو بھی پرابلم ہوئی ہے, جو بھی ٹراما ہوا ہے, جو بھی صدمہ ہم کو پہنچا ہے, ہم اسے ایکسٹرنلائز کر لیتے ہیں. اٹ از نو لانگر اے پارٹ آف آور سیلف. ہم اسے کاغذ پہ ڈرا کرنے کو کہتے ہیں, اس کو کوئی پپٹ بنا لیتے ہیں, اس کو کوئی مانسٹر کا نام لے لیتے ہیں, کوئی جن کہہ دیتے ہیں کہ جناب وہ یہ ہے. یعنی فرض کریں کسی کو اینگر کی پرابلم ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ کا یہ جو اینگر ہے یہ اصل میں ایک جن ہے, تو اس جن کی تصویر بنائیے. تو اس طرح ہم اسے ایکسٹرنلائز کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس ایکسٹرنلائزڈ آبجیکٹ کو ہم شخصیت سے دور کرتے جاتے ہیں تھرو ڈفرنٹ ایکسرسائزز. Then there is debriefing, which is a traditional therapeutic approach in bereavement, جس سے بیسک آئیڈیا یہی ہے کہ we go over
what has happened, the situation of loss or trauma, and through a process, through an interactive process, resolve the trauma with the client. Desensitization میں کیا ہوتا ہے؟ Desensitization is basically کہ جناب آپ کو ایک صدمہ پہنچا ہے، ایک ٹیریبل واقعہ ہوا ہے، کوئی پریشان کن چیز ہوئی ہے، کوئی کرائم آپ کے ساتھ ہوا ہے، تو اب آپ کو جب بھی اس کا فلیش بیک آتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. ڈیسینسٹائزیشن تھراپی جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتی ہے اس کیس میں، لیکن اس کا کافی افیکٹو ہوتی ہے اگر کلائنٹ رسپونڈ کرے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ پہلے کلائنٹ کو ریلیکس کروا کے ہم اس ایکسپیرئنس سے امیجنری طور پہ گزارتے ہیں. تو جب وہ امیجنری طور پہ اسے گزرتا ہے، بار بار گزرتا ہے اور ساتھ ریلیکس کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ جو فلیش بیک ہے وہ اسے تنگ کرنا بند کر دیتا ہے. اس کی وہ پاور نہیں رہتی، انٹینسٹی نہیں رہتی کلائنٹ کے لیے تو اسے تنگ کر سکے. Then eidetic therapy was another one that I mentioned to you, something developed by Dr. Akhtar Hassan in Yonkers, New York. Or he's a great psychologist of Pakistani origin but currently working in the US. اور ان کی یہ اپروچ جو ہے بہت پاپولر ہے اور اب برٹن میں بھی پھیلی ہے، پاکستان میں کچھ پریکٹیشنرز اس کے موجود ہیں. سو دیز آر سم آف دا تھنگس that we talked about. Now, among supportive therapies, we also have psychodynamic therapy. Psychodynamic therapy میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جناب جو فرائیڈین ماڈل ہے بیسیکلی ہم اس پہ چلتے ہیں، لیکن ہم فرائیڈ سے کافی آگے آ گئے ہیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم ایگو اور سپر ایگو تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. اس میں بیسک بات یہی ہے کہ ہم انکانشیس فیکٹرز کی بات کرتے ہیں اور انکانشیس فیکٹرز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے پھر لنک جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. دین cognitive behavior therapy, that's I think one of the most popular therapeutic approaches these days. اینڈ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی میں کیا ہوتا ہے کہ جو بیہیویئر تھراپی کے اصول ہیں، جیسے ڈیسینسٹائزیشن ہے جس کا میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں، ایکسپوجر کی جو ایک قسم ہے، اسی طرح ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہیں، اسی طرح جو ہے ہم مختلف بیہیویئر تھراپی کے ساتھ کوگنیٹو ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. یعنی جو سوچ آپ کو آ رہی ہوتی ہے پریشان ہوتے وقت، اس سوچ کو بھی انالائز کرتے ہیں اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوچ یا ریشنل ہوتی ہے یا کسی طرح ڈسفنکشنل ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے پرابلم کھڑی کر رہی ہوتی ہے. تو یہاں مقصد ہوتا ہے آپ کی سوچ کو تبدیل کرنا، کیونکہ آئیڈیا یہ ہے کہ جب سوچ تبدیل ہوگی تو اس کے ساتھ جذبات تبدیل ہوں گے اور بیہیویئر تبدیل ہوگا. So that is how in short it works. Then we looked at narrative therapy. نیریٹو تھراپی میں بنیادی طور پہ ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جناب کلائنٹ جو ہے وہ اپنی زندگی کی ایک کہانی ہوتی ہے اس کی، جو وہ بیان بھی کرتا ہے کہ جناب میں بہت بدقسمت، پریشان، غریب آدمی ہوں وغیرہ وغیرہ، اور اس میں بس دکھ درد بچپن سے لے کے آگے تک تکلیفیں، مصیبتیں، عذاب، پریشانیاں وغیرہ. اچھا، جو لوگ کرائم کے وکٹمز ہوتے ہیں عام طور پہ ان میں نیریٹو ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ان کی ساری لائف کی سٹوری جو ہے وہ پرابلمٹک ہو. تو بعض اوقات وہ لوگ جن کی لائف کی سٹوری بڑی پازیٹیو رہی ہوتی ہے، کرائم کے بعد، کسی کرائم کا وکٹم بننے کے بعد، کسی ٹراما سے گزرنے کے بعد ان کی لائف سٹوری نیگیٹو ہو جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو بدقسمت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہر وقت گھبراتے رہتے ہیں کہ کچھ اور نہ ہو جائے، تو کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی سانحہ نہ ہو جائے، کوئی پریشانی نہ پیش آ جائے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ عام طور پہ اسی پازیٹیو نیریٹو کو جو ان کی پچھلی زندگی پہ محیط ہوتا ہے، اسی کہانی کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور ڈیولپ کیا جاتا ہے. تو سلائٹلی ڈفرینٹ اپروچ ہے than the one we take with the criminals. پھر سیلف اسٹیم بوسٹنگ تھراپیز، کہ سیلف اسٹیم جو ہے وہ بڑھائی جائے. اب یہ دیکھا گیا کہ سیلف اسٹیم یعنی جو عزت نفس ہوتی ہے، اپنے بارے میں جو انسان کے خیالات ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جو انسان سمجھ رہا ہوتا، تو چاہے انسان کرمنل ہو چاہے انسان وکٹم ہو، دونوں صورتوں میں سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے. تو سیلف اسٹیم بوسٹ کرنے کا کیا طریقہ؟
ایک طریقہ تو بہت سمپل ہے جس میں آپ تعریف کرتے ہیں, یہ تو بڑا کامن طریقہ. اچھا, لیکن تعریف کرنے کا جو طریقہ ہے وہ جینوئن ہونا چاہیے, اور وہ بھی ایک حد تک جینوئن ہو سکتا ہے نا. اب ایک شخص آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ ہوا, فلاں مصیبت آئی, فلاں پریشانی آئی, تو اس کی آپ کتنی تعریف کر سکتے ہیں؟ تعریف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے مواقع فراہم کریں کلائنٹ کو کہ وہ امپروومنٹ کرے, اور جب وہ امپروومنٹ کرے تو پھر اسے تعریف کی جائے. تو جیسے وہ ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن میں ایک سینگ ہے کہ fulfillment comes through achievement and achievement comes through action and action comes from motivation. تو یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ جناب جو ہماری انسان کی عزت نفس ہے وہ بطور انسان تو ہونی ہی چاہیے. عزت نفس اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہمارے اندر سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے, لیکن بعض اوقات بلکہ بہت سی ایسی سچویشن ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں انسان اپنی عزت نفس کھو بیٹھتا ہے. تو اس میں ریسٹور کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس سے کچھ اچیومنٹ کرائی جائے, اس سے کچھ ایکشن کروایا جائے, پھر اس سے پہلے اس ایکشن کے لیے اسے موٹیویٹ کرایا جائے. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ, اینڈ دیٹ از وائی وی انگیج ان واٹ وی کال اسکلز ٹریننگ. اب ایک شخص ہے وہ پریشان ہے, لیکن اسے پریشانی سے ڈیل کرنے کو طریقہ نہیں آتا, رائٹ؟ اچھا, اب پہلے وہ پریشان نہیں تھا جب تک وہ اس سچویشن میں نہیں آیا, لیکن جب اس سچویشن سے, نیگیٹو سچویشن سے گزرا ہے, تو اب شدید پریشانی جب اس پہ آئی ہے تو he doesn't know how to deal with it. So we teach the person how to deal with that anxiety, that depression, whatever that situation is. So we give them skills. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا ریلیکسیشن, تو آپ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جناب ریلیکسیشن کیسے کرتے. تو انہیں جب ہم ریلیکسیشن کی ٹریننگ دیتے ہیں تو ریلیکسیشن ٹریننگ جو ہے, ریلیکسیشن بھی ایک اسکل ہے. اسی طرح لوگوں سے بات کرنا, ہو سکتا ہے وہ اس سے شرماتے ہوں, گھبراتے ہوں, اس شرم اور گھبراہٹ کو دور کرنا, انسان میں تھوڑا سا کانفیڈنس پیدا کرنا کہ وہ اپنی پرابلم سالو کر سکے. پھر اسرٹیونیس ایک اسکل ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کا پہلے بھی آپ سے ذکر ہو چکا ہے کہ اسرٹیونیس ٹریننگ دی جاتی ہے. تو those are the kinds of things that we have been looking at with you. Now we move to a different topic, something that I've been mentioning to you that we're going to come to, and that is substance misuse treatment program. تو substance misuse کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اس سے پہلے بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا ضروری ہے کہ جو لوگ سبسٹنسز یا ڈرگز کو مس یوز کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں, ان میں ایز اے ریزلٹ آف سبسٹنس ابیوز بہت سے اینٹی سوشل ٹریٹس بھی موجود ہوتے ہیں. تو سائیکالوجسٹ جب ڈائگنوسس کر رہے ہوں یا ڈفرینشیل ڈائگنوسس کر رہے ہوں تو پرابلم آتی ہے اس میں. وہ اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ اینٹی سوشل پرسنالٹی جب ہم نے آپ سے ڈسکس کی تھی تو اس میں بہت سے نیگیٹو پرسنالٹی ٹریٹس تھے, جیسے کہ کاننگ اینڈ مینیپولیشن, چیٹنگ جسے ہم کہتے ہیں, دھوکے بازی, مینیپولیٹ کرنا, جیسے کبھی رو رو کے بات منوانے کی کوشش کرنی, کبھی دھونس, دھمکی وغیرہ سے بات منوانے کی کوشش کرنی, لیکن کانسٹنٹلی ایک دھوکے کے مائنڈ سیٹ میں رہنا. پھر اسی طرح وائلنس اینڈ اگریشن جو ہے وہ بھی اینٹی سوشل پرسنالٹی میں ہوتی ہے. دین دیر از ارسپانسبلٹی, بالکل کسی چیز کی ذمہ داری نہ لینا, نہ اس کا احساس ہونا. بیڈ کمپنی از ون ادر ایسپیکٹ جو اس میں ہوتا ہے. اسٹیلنگ منی از سم تھنگ دیٹ از ویری کامن ود اینٹی سوشل پیپل بیکاز دے ڈو ناٹ بلیو دیٹ ادر پیپل ہیو اینی رائٹ اوور دا تھنگز دیٹ دے وانٹ. So, and also the fact that they're pathological liars, they lie a lot. They tell lies, A, in order to cheat, and B, just because it has become a habit. So they will tell lies for no reason whatsoever. Ab substance misuse mein, what we find is that many antisocial traits are present. They also tell lies. اچھا, لیکن سبسٹنس مس یوز میں جب ٹیلنگ لائز ہوتی ہے تو وہ پرپز فل ہوتی ہے. اٹ از یوزلی ناٹ
compulsive lying like an antisocial personality disorder. اب کیا ہوتا ہے اس میں ٹیلنگ لائز کی سچویشن؟ مثلاً آپ کو پیسے چاہیے، ایک لڑکا ہے 18 سال کا اور اسے ڈرگس کی عادت ہے، فیملی کو نہیں پتا، فیملی سے چھپ کے وہ ڈرگس یوز کر رہا ہے، تو ہی وانٹس منی، تو وہ کہے گا جناب میں نے دوستوں کے ساتھ کہیں کھانے پینے جانا ہے تو پیسے دے دیجیے، تو وہ پیسے لے گا اور پیسے لے کے ڈرگس پہ خرچ کرے گا. تو ہیئر ہی از lying, he is telling a lie, but this lying is purposeful, it is not compulsive. So that's one area where we can distinguish between an antisocial personality and a substance user. ہاں پرابلم وہاں بھی آ جاتی ہے کہ اگر ایک اینٹی سوشل پرسنالٹی جو ہے وہ that sort of personality becomes a substance user، جو کہ اکثر ہوتا ہے، تو پھر ذرا مشکل ہو جائے گا ڈفرینشیلی ڈائگنوز کرنا. اٹ از پروبیبلی بوتھ، یعنی اگر آپ ایک ڈرگ ایڈکٹ میں کمپلسو لائنگ بھی دیکھ رہے ہیں، نان پرپزفل لائنگ بھی دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں شاید دونوں پرابلمز موجود ہیں. اچھا، دین اسٹیلنگ. اگین وٹ یو فائنڈ دیٹ ود سبسٹنس یوزر اسٹیلنگ از اباؤٹ ڈرگ یوز. وہ چیزیں چراتا ہے، پھر چرا کے بیچتا ہے، اور بیچ کے جو پیسے آتے ہیں ان سے ڈرگز استعمال کرتا، ڈرگز حاصل کرتا. تو دیٹ از اندر تھنگ ویئر وی کین سی کہ یہ پرپز فل اسٹیلنگ ہے، اینڈ دس اسٹیلنگ از فار دا پرپز آف بائنگ مور ڈرگز. اگین وی کین یوز اٹ فار ڈفرینشیل ڈائگنوسس ود اینٹی سوشل پرسنالٹی. اینٹی سوشل پرسنالٹی جو ہے اس میں پیپل کین اسٹیل جسٹ بیکاز دے لائک سم تھنگ. تو یہ ایک واضح فرق ہے. لیکن اگین یو کوڈ ہیو این اینٹی سوشل پرسنالٹی دیٹ از آلسو اے ڈرگ ایڈکٹ. سو ان وچ کیس اسٹیلنگ ول ناٹ ٹیل اس کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہے. دین کوننگ اینڈ مینیپولیشن، جسے ہم نے چیٹنگ کا نام دیا، کہ اینٹی سوشل پرسنالٹی جو ہے وہ کانسٹنٹلی مینیپولیٹ کر رہی ہوتی ہے، کون کر رہی ہوتی ہے، طرح طرح کے طریقے نکال رہی ہوتی ہے پرابلم سے نکلنے کی، اپنے فوائد حاصل کرنے کی. لیکن جو ڈرگ ایڈکٹ ہے اگر وہ مینیپولیٹ کرتا ہے، یہاں پہ ذرا ٹرکی معاملہ ہے، کیونکہ مینیپولیشن از ناٹ ڈن ان ڈرگ ایڈکشن اونلی فار obtaining drugs. There is all other kind of manipulation going on, which is probably a pattern in the family. تو اس کو دیکھنا ہے کہ کس طرح فیملی ممبرز ایک دوسرے کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. تو ڈرگ ایڈکٹ جو ہے وہ بھی اس مینیپولیشن کے سائیکل میں آ جاتا ہے. لیکن ان ایڈیشن ٹو آل دس دی سبسٹنس یوزر جو ہے وہ اپنی فیملی کو ڈرگس کے لیے، حصول کے لیے بھی مینیپولیٹ کرتا ہے، انہیں ٹرک کرنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں کون کرنے کی کوشش کرتا ہے. Now we come to violence and aggression. اچھا، اب violence and aggression is a way of life in antisocial personality. When I say violence and aggression, it doesn't have to be both. جو لوگ تو کرمنل ریلم میں چلے جاتے ہیں، جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، جو لوگ وائلنٹ ہوتے ہیں among antisocials، ان میں تو آپ دیکھیں گے کہ violence is a matter of lifestyle. لیکن جو لوگ جسے ہم کہتے ہیں نا اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں، جنہیں جو لا کے نرغے میں کبھی نہیں آئے، جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو گرفتار ہونے نہیں دیا، یوزلی یو ول فائنڈ دیٹ دے ریزورٹ ٹو اے لاٹ آف وربل ایگریشن. سو باس ہوگا تو اپنے امپلائیز پہ بہت زیادہ شاؤٹ کرے گا، اور انہی امپلائیز پہ شاؤٹ کرے گا جو برداشت کریں گے. جو برداشت نہیں کرے گا اس سے وہ میٹھے ہونے شروع ہو جائیں گے. they'll become very soft with them, although aggression ان کے خلاف وہ جاری رکھیں گے چاہے ان کے پیٹھ پیچھے شروع کر دیں. So that is the kind of thing that these people do. Aggression and violence are a matter of lifestyle with them. It could be one or the other, or it could be both, but it is very much there. They will use anger very selectively. جی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اینگر کو سلیکٹیولی وہ یوز کرتے ہیں. اچھا، لیکن واٹ اباؤٹ ڈرگ ایڈکٹس؟
ڈرگ ایڈکٹس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دے یوزلی مینی آف دیم, ناٹ آل آف دیم, مینی آف دیم ٹیک ڈرگز بیکاز دے آر ناٹ ایبل ٹو مینیج دیئر ایموشنز. تو جب ڈرگ نہیں ملتی تو وہ ایموشنز ان کی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں, ان کے جذبات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں, اور اس وقت جو ہے کسی قسم کی اگریشن پاسبل ہو سکتی ہے, اور یہ اگریشن جو ہے وہ اپنی طرف بھی ڈائریکٹ ہو سکتی ہے. اسپیشلی دوز ود بارڈر لائن ٹینڈنسیز, دے مائٹ ٹرائی ٹو کل دیم سیلوز, دے مائٹ بیکم سوئسائڈل, اور دے کوڈ کٹ دیم سیلوز, دے کوڈ hurt themselves in number of ways. They could try and ingest a poison, they could try and hang themselves. A number of scenarios are possible in this regard. Now, what about victim empathy? اب یہ ایک بڑا ٹرکی ایشو ہے, وہ اس لیے کہ اینٹی سوشل پرسنالٹی میں ہم نے کہا ہے کہ جناب جو بچپن میں عام طور پہ لوگ فزیکلی ابیوز ہوئے ہوتے ہیں اور ادروائز دے ہیو اے فلیٹ ایموشنل ایکسپیرئنس. تو چونکہ ان کا ایموشنل ایکسپیرئنس فلیٹ ہوتا ہے, وہ دوسرے کی ایموشنز کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے, سمجھ نہیں پاتے, اس لیے وہ ان کو اسالٹ کرتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, اور دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کے انہیں تکلیف نہیں ہوتی. سبسٹنس یوز میں بھی سم ٹائمز اف یو کمٹنگ اے کرائم انڈر دی انفلوئنس آف اے ڈرگ یو لیک وکٹم ایمپتھی, بیکاز ڈرگ جو ہے وہ آپ کا ایموشنل ایکسپیرئنس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو ریڈیوس کر دیتی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا اگر وہ جو ایڈکٹ ہے بندہ وہ کرائم کوئی کر رہا ہے تو وہ اگر اور انڈر دی انفلوئنس آف اے ڈرگ کر رہا ہے تو وہ بہت زیادہ وائلنٹ ہو سکتا ہے, اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل اسے کسی قسم کی جو ہے جو وکٹم کی فیلنگز ہیں ان کا کوئی آئیڈیا ہی نہ ہو کہ وہ دوسرا کیا فیل کر رہا ہے. So that is very dangerous. We've had lots of crimes that have been committed when people were under the influence of heroin especially. اور اچھا, اور پھر دوسری چیز بھی ہوتی ہے کہ when they're experiencing withdrawal symptoms, craving ہو رہی ہے, ڈرگ نہیں ملی, جسم جو ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے, تڑپ اٹھتے ہیں وہ, اور اس میں بھی بعض اوقات جو ہے جب وہ اس کے تحت کوئی کرائم کرتے ہیں, کسی پہ حملہ کرتے ہیں, کسی کو جیسے پیسے چھینتے ہیں یا موبائل چھینتے ہیں یا کوئی اور ڈینجرس کرائم کمٹ کرتے ہیں, تو وکٹم کے ساتھ بالکل کوئی ایمپتھی نہیں ہوتی, اس کی فیلنگس کا کوئی احساس انہیں نہیں ہوتا. بیڈ کمپنی وی نو دیٹ ٹپکلی اینٹی سوشل پیپل کیپ, وچ از آلسو دیئر ان ڈرگ ایڈکٹس. تو ظاہر ہے کہ وہ بیڈ کمپنی ہوتی ہے جس میں عام طور پہ ڈرگز انٹروڈیوس کرائی ہوتی ہیں, پھر اسی کمپنی کے ساتھ مل کے, انہی لوگوں کے ساتھ مل کے وہ ڈرگز یوز کرتے ہیں. سو اینڈ دین دیٹ کین لیڈ ٹو ادر کرائمز اینڈ ادر ڈینجرس بیہیویئرز ایز ویل, جس میں بعض اوقات دے کین یوز نیڈلز which can infect them with very dangerous diseases such as maybe hepatitis or AIDS or something like that. Now we want to talk about a controversial drug, and that drug is marijuana. Marijuana, which is also known as ganja, or people call it grass, or they call it weed. It's a very controversial drug because in many countries it has now become a legal drug. It is no longer illegal. It is no longer considered a drug that is harmful, and that is why ban has been lifted on its use in many countries. اب ایسا کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ سبسٹنس, دیکھیں اب میں نے جان بوجھ کے لفظ جو آپ کے ساتھ استعمال کیا, میں ڈرگز کا ورڈ بھی یوز کر رہا ہوں, لیکن آئی ایم کالنگ اٹ سبسٹنس مس یوز ٹریٹمنٹ پروگرام. سبسٹنس کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ سبسٹنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی مٹیریل, کوئی بھی مادی چیز جو ہے وہ سبسٹنس ہوتی. تو اور ہر سبسٹنس میں کیمیکلز ہوتے ہیں, اور ہر کیمیکل کا ہم پہ کچھ نہ کچھ افیکٹ ہوتا ہے, وہ پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو, اس سے جو ہے ہماری طبیعت بحال ہو یا پریشان ہو,
Everything that we consume is a substance. And that is why we're calling it substance misuse or substance abuse. کہ کوئی بھی ایسا سبسٹنس جو ہے وہ مس یوز کیا جا سکتا ہے. جیسے لوگ گلو ہوتی ہے نا، گلو جو ہے وہ ایک سبسٹنس ہے جس کا استعمال، نارمل استعمال یہ ہے کہ آپ چیزوں کو جوڑتے ہیں، لفافہ بند کرتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے نا. اسکول میں استعمال ہوتی ہے، بچے اسے اپنے پروجیکٹس کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم چیزیں جوڑنے کے لیے گلو کو استعمال کرتے ہیں. لیکن جو ایڈکٹ ہے، جو ایڈکٹ ہے، وہ اس گلو کو سنف کرنا شروع کر دیتا ہے. ناؤ دیٹ از مس یوز آف دیٹ سبسٹنس، ٹھیک ہے نا. تو میریوانا جو ہے وہ ٹریڈیشنلی برصغیر میں ہزاروں سال سے استعمال ہو رہی ہے. اسی طرح میریوانا جو ہے وہ نیٹو امریکنز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، بلکہ اپنی ریلیجس سیریمنیز میں یوز کرتے رہے ہیں along with tobacco. So the question is, the question that people ask is, why is tobacco not illegal? کیوں؟ culturally it is acceptable. culturally tobacco کا استعمال ہمارے کلچر میں acceptable ہے، اس لیے tobacco banned نہیں ہے. شراب البتہ جو ہے، الکوہل جسے ہم کہتے ہیں، الکوہل بینڈ ہے. کیوں بینڈ ہے؟ کلچرلی، یعنی مذہب میں تو اس کی ممانعت ہے ہی. کلچرلی اٹ از ناٹ کنسیڈرڈ گڈ ان دی سب کانٹیننٹ فار اینی باڈی ٹو ڈرنک الکوہل. لیکن وہی جو ٹیبو ہے وہ اسموکنگ کے خلاف اتنا بڑا نہیں ہے، گو کہ اب اس کے خلاف بھی کچھ کیمپینز وغیرہ شروع ہو رہی ہیں، لیکن اٹس ناٹ دیٹ بگ آف این ایشو. تو میریوانا کے اوپر کئی اسٹڈیز نے یہ شو کیا کہ جناب اس میں تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. اب وہ لوگ جو یہاں چرس پیتے ہیں یا گانجا پیتے ہیں، ان لوگوں میں اگر آپ دیکھیں تو وی فائنڈ کہ اگر انہوں نے صرف چرس یا گانجا پی رہے ہیں تو، اور اس کے علاوہ کوئی اور سبسٹنس یوز نہیں کر رہے، تو یوزلی یو ڈونٹ فائنڈ them committing any serious crimes. Now that is an important issue. You never find کہ کسی بندے نے کوئی ڈینجرس کرائم کمٹ کیا ہو انڈر دی انفلوئنس آف گانجا اور چرس، انڈر دی انفلوئنس آف میریوانا alone. پالی ڈرگ یوز کی اور بات ہے، ڈرگس کو مکس کرنے کی اور بات، اور وہ اس لیے ہے کہ اٹ از ون آف سچ سبسٹنسز that calms you down, that slows you down. اب یہاں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے I'll talk about a distinction, and that distinction is what we call uppers and downers. uppers کیا ہیں؟ جو آپ کو ہائی دیتے ہیں، جو آپ کو الرٹ بنا دیتے ہیں، اسٹیمولنٹس جنہیں ہم کہتے ہیں. اسٹیمولنٹس جو ہوتے ہیں وہ استعمال کر کے انسان جو ہے فیل کرتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ انرجی آ گئی. تو آپ پوچھیں گے کہ جناب کچھ اسٹیمولنٹس کی مثالیں دیں، تو اسٹیمولنٹس کی سب سے بڑی مثال ہے چائے اور کافی. اب یہ دونوں جو ڈرنکس ہیں یہ لیگل ڈرنکس ہیں، لیکن ان میں اسٹیمولنٹس موجود ہیں. اگر نیند آ رہی ہو تو کچھ لوگ چائے زیادہ پیتے ہیں، کافی زیادہ پیتے ہیں تاکہ ان کی نیند بھاگ جائے اور وہ پڑھائی کر سکیں یا ٹی وی دیکھ یا جو کچھ بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں کریں. اسی طرح کچھ کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتے ہیں، بیوریجز ہوتے ہیں جن میں کیفین ہوتی ہے، تو وہ بھی اسٹیمولنٹس ہوتے ہیں، رائٹ. تو جو ڈاؤنرز ہیں، یہ ان کو ہم اپرز کہتے ہیں. جو ڈاؤنرز ہوتے ہیں وہ ان کو ڈپریسنٹس بھی کہا جاتا ہے. اچھا، لیکن ڈپریسنٹس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو ڈپریس کر دیتے، نو، انفیکٹ وہ آپ کی ڈپریشن اکثر دور کر دیتے. وہ آپ کے باڈیلی فنکشنز جو ہیں، جو اراؤزل ہوتا ہے نا، ایک ایکٹیو اسٹیٹ ہوتی ہے، مطلب ایک شخص پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، تو وہ ایک ہائٹنڈ اسٹیٹ آف اراؤزل میں. تو جب وہ شخص جو ہے وہ ڈپریسنٹ کو استعمال کرتا ہے کسی، تو کیا ہوتا ہے، ڈاؤنر کو استعمال کرتا ہے، تو وہ ایک اینٹی ڈپریسنٹ کا کام کرتا ہے، وہ اس کو خوش کرنے کا باعث بنتا ہے. تو اس لیے جو لوگ ڈاؤنرز استعمال کرتے ہیں دے ایکٹ ہیپی اینڈ دے ایکٹ چیئرفل. کیوں؟ ان کے جو اراؤزل کی اسٹیٹ ہے وہ کم ہو گئی ہے،
اور وہ سست ہو گئے ہیں اور وہ انجوائے کرتے ہیں اس فیلنگ کو. تو یہ یہاں پہ اپرز اور ڈاؤنرز کی ڈسٹنکشن ہے. اور میریوانا جو ہے وہ ایک ڈاؤنر ہے, وہ آپ کا اراؤزل کم کر دیتی. ہارٹ ریٹ اگر دل تیز تیز دھڑک رہا ہے تو وہ آہستہ آہستہ دھڑکنا شروع کرتا ہے, جس سے کہ انسان کو ایک سکون کی اور امن کی فیلنگ آتی ہے. اور اس کی وجہ سے میریوانا کے بارے میں کہا جاتا ہے that it is not very harmful. پھر کچھ سٹڈیز ایسی ہوئیں جن میں دکھایا گیا کہ جناب جو لوگ سائیکوٹک ہیں ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ میریوانا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یعنی جنہیں شدید ذہنی بیماری ہو جاتی ہے اور جو اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں, ان میں سے کئی لوگوں نے, اکثر نے نہیں, کئی لوگوں نے, بلکہ بعض لوگوں نے میریوانا کافی استعمال کی ہوتی. اس اسٹڈی کی آرگومنٹ کو ریفیوٹ کیا گیا یہ کہہ کے کہ جناب یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو شخص سائیکوٹک جس میں ٹینڈنسیز ہو وہ اٹریکٹ ہوا ہو میریوانا کی طرف, کیوں کہ اسے ذہنی پریشانی بہت ہے, تو اس کو کم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اس نے میریوانا کا سہارا لیا ہو. اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ میریوانا جو ہے وہ سائیکوسس کاز کر دیتی. And there is very little evidence for that. So there are studies that claim that marijuana can be harmful, but many other studies reject such claims, and it is because of this that marijuana is a legal drug. یہ جو چرس ہے ہماری یا گانجا جسے ہم کہتے ہیں, گراس یا ویڈ کہتے ہیں, it is legal in many countries such as Holland. And in many states in the United States of America also it is legal. تو وہاں امریکہ میں اکثر یونیورسٹی کیمپسز پہ اس کے ارد چاہے لیگل ہو یا نہ ہو لوگ اسے اسموک کرتے ہیں, اور وہاں کی پولیس نے تو یہ فیصلہ کر لیا, اکثر یورپین اور امریکی پولیس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب جو شخص کو چرس یا گراس پی رہا ہوگا تو اس کو ہم نہ پکڑیں گے نہ تنگ کریں گے. کیوں کہ یہ نہ ان کے لیے ہارمفل ہے. ٹھیک ہے قانون بنا ہوا ہے لیکن ایک پرانا فرسودہ قانون بنا ہوا, سو واٹ, اسے کسی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جو ڈینجرس ڈرگز ہیں البتہ ان کو ہم پکڑیں گے. اچھا اس سے ایک اور آرگومنٹ بھی ہے, جو لوگ میریوانا کو لیگلائز کرنے کی بات کرتے ہیں ان کی ایک بڑی اسٹرانگ آرگومنٹ, وہ کہتے ہیں جناب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ نشہ آور چیزیں ان کے بڑی ہارمفل افیکٹس ہیں. ٹھیک, آپ کہتے ہیں ہیروئن ہے یہ آپ کو اجاڑ دے گی, برباد کر دے گی. کوکین ہے یہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گی. میریوانا ہے یہ بھی آپ کو تباہ و برباد کر دے گی. اب جب وہ میریوانا اسموک کرتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ جناب ہم تو کوئی تباہ و برباد نہیں ہوئے, تو پھر وہ کہتے ہیں حکومت جھوٹ بولتی ہے, تو وہ ساتھ ہیروئن اور کوکین اور پھر یہ ساری چیزیں یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور احتیاط کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. Now that is a very dangerous thing. So what needs to happen is that people are given correct information. اچھا اب ایک بات جو ہے وہ ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے یہاں پہ کہ الکوہول جو ہے وہ میریوانا سے زیادہ ہارمفل ہے in terms of its effects on people. سے لیور جو ہے انسان کا تباہ ہو جاتا ہے. فریکوینٹ یوز آف الکوہول جو ہے وہ جگر کے لیے بالکل جیسے کہتے ہیں زہر ہے. اچھا لیکن مغربی ممالک میں الکوہول کی عام آزادی ہے. پھر لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ جناب میریوانا جو ہے ایک طرف وہ اس کے کوئی ہارمفل افیکٹس نہیں ہیں یا کوئی حتمی طور پہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پائے, لیکن الکوہول کے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ فیملیز کو بھی برباد کرتی ہے. اکثر جہاں پہ دیکھا گیا کہ شوہر نے بیوی کو اگر مارا پیٹا ہے یورپ میں امریکہ میں تو وہ انڈر دی انفلوئنس آف الکوہول ہوتا ہے. بہت سارا سیکشول وائلنس جو ہے وہ انڈر دی انفلوئنس آف الکوہول ہوتا ہے. بہت سارے کرائمز جو ہیں, بہت سے کرائمز, I'll tell you that a large number of crimes happen under the influence of alcohol, whereas if it is marijuana alone, you hardly find a single incident جہاں پہ کوئی کرائم وہ کرمنل کو پکڑا گیا ہو جس نے میریوانا صرف چرس کے نشے میں کوئی جرم کیا. ہاں اگر چرس کے ساتھ شراب پی لی ہے یا کوئی اور ڈرگ یوز کیا, دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر,
آل ٹوگیدر. اچھا پھر ایک اور آرگیومنٹ جو تھی اس کی انلیگیلٹی کے خلاف وہ یہ تھی کہ جناب جب آپ ایسے انلیگل رکھیں گے تو انلیگل ڈرگز بیچنے والا جو ہے وہ میریجوانا بھی بیچے گا. تو جب وہ میریجوانا جس کو چاہیے اس کو بیچے گا تو پھر اس کو وہ اور ڈرگز بھی بیچ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ایک ایکسیس مل جاتا ہے. تو اگر آپ لیگل کر دیں, فارمیسیز پہ ملنی شروع ہو جائے, یا جو لوگ گرو کر رہے ہیں فارمرز وہ اسے بیچنا شروع کر دیں, تو لیگل رالم میں اس کو کنٹرول کرنا, اس کو مانیٹر کرنا آسان ہو جائے گا. اور بیڈ ایلیمنٹس جو ہیں, جو ڈرگ ڈیلرز ہیں, اسمگلرز ہیں, دوسرے انلیگل ایلیمنٹس ہیں جو انلیگل کاروبار سے فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ میریجوانا کی ٹریڈ سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور اس سے الگ ہو جائیں. سو دیٹ واز another argument. Then another use of marijuana that has been very popular is in terminal diseases. امریکہ میں جیسے میں نے کہا کئی اسٹیٹس میں اور یورپ میں کینسر پیشنٹس, people who are about to die and are in intense pain have been able to use marijuana to get pain relief. تو اس پین سے ریلیف لینے کے لیے بھی جو میریجوانا کا استعمال ہے, گانجا کا استعمال ہے, that has been okayed. So I would say that we psychologists need to understand the issues. یہ کوئی morality کا ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. One can take the religious argument کہ جناب تمام نشہ آور دوائیں جو ہیں وہ حرام ہیں. So that's a separate debate. لیکن as psychologists we must understand that marijuana has a lot of medicinal uses. It is less harmful, clearly less harmful than alcohol, and that it is legal in many countries. So there is still controversy around it. There are still some studies showing some harmful effects, but these studies are not conclusive. On the other hand, we have drugs like heroin and cocaine. I've put them together here because they are both highly addictive. Highly addictive سے کیا مراد؟ Highly addictive drug وہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک دو دفعہ استعمال کریں تو پھر اس کے بغیر رہ نہ سکیں. Now that is very significant in the case of heroin and cocaine. بہت سے سبسٹنس ہوتے ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن دوبارہ استعمال کرنے کی ضروری نہیں ہوتا کہ انہیں کوئی طلب ہو یا خواہش ہو. لیکن یہ اتنے پاورفل کیمیکلز ہیں ہیروئن اور کوکین دونوں کہ یہ بہت زیادہ طلب کریٹ کرتے ہیں, کریونگ کریٹ کرتے ہیں, بیکم ویری ویری ہائیلی ایڈکٹیو. پھر ایک اور جو اس میں خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ the tolerance for both these drugs increases exponentially. ایکسپونینشلی کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ اور بہت جلدی. جو چیز بہت زیادہ اور بہت جلدی ڈیولپ ہو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپونینشیل گروتھ. اور ٹالرنس کیا ہوتی ہے؟ ٹالرنس یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص کو ایک ڈرگ, مطلب کوئی چیز لے لیں, ایک سبسٹنس ہے, اس کا ایک چمچی جو ہے چاہیے ایک نشے کی حالت میں آنے کے لیے, تو دوسری دفعہ اسی حالت میں آنے کے لیے اسے 2 چمچیاں درکار ہوتی, ایک سے کام نہیں بنتا. اور تیسری دفعہ اسی حالت کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے جو پچھلی دفعہ کی تھی, اب 2 بھی کافی نہیں ہے, اب 3 چاہیے. سو دا کوانٹٹی ریکوائرڈ انکریزز فار دا سیم اماؤنٹ آف پلیزر, the same amount of high, or the same amount of experience. Tolerance increases exponentially. Then both of these drugs distort the perceptual system. یہ ہمارے جو نروس سسٹم میں جو پرسیپچول پراپرٹیز ہیں, ہماری جو دیکھنے کی, ادراک کی صلاحیت ہے, اس کو یہ جا کے ڈسٹورٹ کرتے ہیں. یعنی صرف یہ ہائی اور لو کی بات نہیں ہے, جیسے اس میں میریجوانا کی بات ہو رہی تھی نا کہ یہ لو کر دیتے, جیسے ایک ٹرینکولائزر اگر آپ لیتے ہیں, سلیپنگ پل لیتے ہیں, تو وہ سسٹم کو لو کر دیتی ہے, ڈاؤن کر دیتی ہے. اسی طرح میریجوانا بھی سسٹم کو ڈاؤن کر دیتی. چائے ہے, کافی ہے, وہ سسٹم کو تیز کر دیتی ہے, ہائی پہ لے جاتی ہے. اسی طرح سگریٹ ہے, تو ٹوبیکو اسموکنگ, نکوٹین جس میں ہوتی ہے, وہ بھی سسٹم کو ہائی پہ لے جاتی ہے, اسٹیمولیٹ کر دیتی ہے. ہیروئن اینڈ کوکین ڈو ناٹ do something simple like either a high or a low.
they distort the perceptual system. جیسے الکوہل ہے, الکوہل جو ہے وہ بہت تھوڑی اس کیپیسٹی میں ڈسٹارٹ کرتا ہے, لیکن کرتا ضرور ہے, کانشیسنیس کو امپیئر کرتا ہے. ہیروئن اینڈ کوکین جو ہیں وہ ہیلوسینیشن تک کریٹ کر دیتی ہیں, ایسی چیزیں آپ کو دکھا سکتی ہیں جو کہ حقیقت میں نہ ہو, تو ہمارا پرسیپچل سسٹم ٹوٹلی ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. دین دے امپیئر کانشیس کنٹرول. تو الکوہل کی طرح, شراب کی طرح, یہ ہمارے کانشیس کنٹرول کو بھی امپیئر کر دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب پرسیپچل سسٹم ڈسٹارٹ ہو گیا ہے تو پھر کسی چیز پہ بھی کنٹرول باقی رہنا ضروری نہیں ہوتا, بلکہ اکثر اوقات کنٹرول سے چیزیں نکل جاتی ہیں. اور جو اس میں خطرناک بات ہے ایک اور, یعنی ایک تو ان کے اپنے جو ہیلتھ ہیزرڈز ہیں اور جو سائیکولوجیکل افیکٹس ہیں وہ تو ہیں ہی. These could lead to dangerous behaviors. Dangerous behaviors کیوں؟ کہ آپ کا اپنا کانشیس کنٹرول ختم ہو گیا. جو آپ اپنے اوپر مورل آپ ایک ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ڈرگ کے نشے میں ختم ہو چکا. تو پھر امپلس کنٹرول بھی ختم ہو جاتا. تو جب امپلس کنٹرول ختم ہو جاتا ہے تو بہت ڈینجرس بیہیویئر کے یو بیکم کیپیبل, اور آپ اس کے اہل ہو جاتے ہیں کہ جناب کچھ بھی کر دیں, رائٹ. تو ایک طرف جیسے میں نے کہا کہ سڑک پہ جا رہے ہیں, دوسرا انسان جو ہے اس کی جگہ آپ کو اژدہا نظر آ رہا ہے, تو امپلس کنٹرول بھی ختم ہو گیا ہے, تو آپ نے چاقو نکالا, اس پہ حملہ کر دیا. Similarly, it could probably be in situations where it's not very dangerous, لیکن lack of impulse control جو ہے that can cause problems in the family, that can cause problems with friends, that can wreck your relationships and lead to situations that are not very pleasant. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے ضرور ایکسپیرئنس کیا ہوگا کہ 80s کا جو ڈیکیڈ تھا اس میں ہیروئن پاکستان آئی, اور ہیروئن نے پاکستان میں آ کے بہت سے گھر اجاڑے, بہت سے نوجوان اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, اور اگر مرے نہیں تو اپنے کیریئرز, اپنی میرجز, اپنی لائفز, اپنی فیملی سب کچھ ریک کر دیں, سب کچھ برباد کر دیا. پیسہ تو تھا ہی. So heroin is a social ill, I would say, and unfortunately its supply is still an issue. It has been controlled. There have been lots of very positive government measures جن سے یہ curb ہوئی ہے supply, لیکن still it is an issue, اور جس کی وجہ سے ہمارے جو بہت سے ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں وہ ایکٹیو ہیں. اور عام طور پہ جو ہیروئن کی ٹریٹمنٹ ہے اٹس ناٹ ویری افیکٹو. کیوں افیکٹو نہیں؟ ہمارے ہاں اکثر ہاسپٹلز یا کلینکس جو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں مریض کو 2 ہفتے کلینک میں یا ہاسپٹل میں رکھا جاتا. کچھ ڈرگز دی جاتی ہیں جو کہ خود سبسٹنسز ہوتی ہیں طرح طرح کی, اور اس کے بعد کلائنٹ کو بغیر کسی سائیکو تھراپی کے, بغیر کسی سائیکولوجیکل انٹرونشن کے گھر بھیج دیا جاتا ہے, بیک ٹو ریئل لائف, جہاں پہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ پھر سے ڈرگز استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر سے انہی پرابلمس کا شکار ہو جاتا ہے. اچھا, اب سب سینٹرز ایسا نہیں کرتے, سب جو ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں وہ 2 ہفتے نہیں رکھتے, کچھ سینٹرز جو ہیں وہ زیادہ دیر رکھتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بہت سے جو ڈرگ یوزرز ہیں, ہیروئن یوزرز جو ہیں, وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جناب یہ ہم علاج کروانے جا رہے ہیں, ہم علاج کریں گے, ڈاکٹر ہمارا علاج کرے گا, ہم باہر نکلیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں. اب دس از اے ویری بیڈ وے آف تھنکنگ اباؤٹ ڈرگ ایڈکشن. ڈرگ ایڈکشن اول تو شروع ہی ایسے نہیں ہوئی ہوتی, یہ کوئی بیماری تو ہے نہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی اور آپ ٹھیک ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اٹ ہیز ٹو ڈو ود یور بیہیویئر, اٹ ہیز ٹو ڈو ود یور ہیبٹس, اٹ ہیز ٹو ڈو ود یور cravings, and that is why people keep going back
and back and over again to drug treatment centers. یہاں وہ ڈیٹاکس کہتے ہیں جی ہم نے کر رہے ہیں. That's a really really bad model. کیوں کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ سائیکولوجیکل ڈیٹاکس بھی تو ہے نا. وہ انسان اس نے ڈرگ لینی کیوں شروع کی, ان فیکٹرز کو بھی سمجھا جائے, کیونکہ اسے اسی سچویشن میں واپس جانا ہے اس ایڈکٹ نے جہاں پہ وہ ڈرگ یوز کر رہا تھا. لیٹس سے کہ وہ جو بیچ رہا ہے وہاں پہ اس کے علاقے میں ڈرگز وہ وہیں پہ ہے, ٹھیک ہے. سو دا سیلر از دیئر, دا سپلائی از دیئر. پھر فیملی میں ڈیفیکلٹیز ہیں, پرابلمز ہیں, فیملی والے جو ہیں وہ خود آدھے پرابلمز کا شکار ہیں, اور تو وہ نہ اس بیچارے کی پرابلم سمجھ سکتے ہیں بلکہ اس کی پرابلمز کا جو روٹ کاز ہے, جو وجہ ہے, وہ بھی فیملی والے ہیں. تو اب جب وہ واپس اسی فیملی میں جا رہا ہے تو پریشانیاں وہیں کی وہیں, تکالیف وہاں کی وہیں, دکھ وہیں کی وہیں. تو وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ جب اسی جگہ پہ موجود ہیں, سپلائی بھی موجود ہے, پیسے بھی موجود ہیں, واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. آپ نے ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر میں اس بندے کو 2 ہفتے میں کوئی فرشتہ بنا کے تو نہیں واپس بھیجا, اسے بس کچھ کیمیکلز اس کی باڈی میں ڈالے ہیں تھرو ان دا فارم آف میڈیسنس اور اسے ڈرگ سے محفوظ رکھا. بعض جگہ تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹرز کے اندر جو ہے لوگ ڈرگز بیچ رہے ہوتے. تو اب ایسی صورتحال میں کیا ٹریٹمنٹ ہوگی. سو آئی تھنک اٹس ٹائم فار پیپل ٹو ریئلائز کہ ڈرگ ٹریٹمنٹ جو ہے اٹ از ناٹ جسٹ اے کیمیکل ٹریٹمنٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہیروئن ہے کہ ہیروئن کی ٹریٹمنٹ جو ہے اٹس ناٹ جسٹ اے کیمیکل ٹریٹمنٹ, اٹس ناٹ جسٹ اے ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز through medical procedures, but it is a lifestyle, and that is why we need to change the lifestyle of the addict, and we can only change the lifestyle of the addict if we employ psychological interventions, psychological treatments along with education. So much for heroin and cocaine and marijuana. Now I wanted to make that distinction because جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی فلاں تو ڈرگ ایڈکٹ ہے تو ہم ڈسٹنکشن نہیں کرتے, حالانکہ ایک چرس پینے والے میں اور ایک ہیروئن استعمال کرنے والے میں آسمان زمین کا فرق ہے. یہ البتہ ضرور ہوتا ہے, میں پروگریشن کو مانتا ہوں کہ لوگ شروع کرتے ہیں سگریٹ اسموکنگ سے عام طور پر, پھر اس سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سگریٹ اسموکنگ پہ اکتفا نہیں کرتے, وہ چرس پینا شروع کر دیتے, اور کچھ لوگ ان میں سے چرس پینے کے علاوہ ہیروئن استعمال کرنا شروع کر دیتے. تو یہ روٹ ضرور ہے, یہ میں مان رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی انکار کی گنجائش نہیں. لیکن it doesn't mean that all smokers will become hashish smokers. ایسا تو نہیں ہوتا نا. کتنے لوگ ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں دنیا میں جو سگریٹ پیتے ہیں لیکن کوئی اور ڈرگ استعمال نہیں کرتے. So just the fact that some people go from smoking to hashish is not a good enough reason to say that smoking should be illegal because it leads to hashish. Smoking may have other disadvantages, but that's a separate issue. Similarly, the same argument applies to hashish. We cannot condemn hashish only because some people move on from hashish to harder drugs like heroin. What we must realize is that when we educate people about drugs, that we give them correct information, that we tell them that hashish or other forms of marijuana are legal in many countries, that we tell them that its harmful effects are not conclusively proved, that we educate them about it.
if, sometimes in such Western countries, what they've adopted is that if somebody stops using heroin but uses hashish to deal with his cravings, the doctors find it acceptable. Why? Because hashish does not cause the same kind of problems as heroin. So they see it as a lesser evil. اور ایسے معاشروں میں جہاں پہ کہ شراب کھلم کھلا پی جا رہی ہو اور اس کی وجہ سے فیملیز برباد ہو رہی ہوں اور اس کی وجہ سے وائلنس بہت زیادہ ہو رہا ہو اور اس کی وجہ سے کرائم بہت زیادہ ہو رہا ہو، وہاں پہ تو حشیش کو ایک بلیسنگ سمجھ کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ جناب اس سے تو یہ ساری پرابلمز ہی نہیں ہو رہی، تو وائی شوڈ وی اسپینڈ سو مینی ریسورسز. اب ایک بندے کو جو بیٹھا اپنے کمرے میں دوستوں کے ساتھ کالج میں چرس پی رہا ہے، پولیس اگر اسے گرفتار کرنا شروع ہو جائے تو پھر وہ یہی کرتی رہے گی اور اس کو اپنے جو سیریس کرائم سے یا سیریس ڈرگ سے ڈیل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. سو دیٹ از ون ریزن وائی وی سے دیٹ marijuana is much less harmful than cigarette smoking, than alcohol drinking, than heroin or cocaine. I'm not, for a second, please don't get me wrong, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اخلاقی بحث الگ ہے. I'm not advocating the use of marijuana. I'm not saying that. نشہ ہے اور نشہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے، ہماری روایات کے بھی خلاف. لیکن we must distinguish and we must educate ourselves and others on what each drug and its effects are. We'll continue the topic of substance misuse treatment in the next lecture. Inshallah, اگلے lecture تک کے لیے خدا حافظ.